اور جب آپ واپس آئیں تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا، کیونکہ مسافروں نے سمجھا، قافلے والوں نے سمجھا کہ آپ اپنے اس کجاوے کے اندر آپ موجود ہیں، جس میں آپ بیٹھتی ہیں اس میں آپ موجود ہیں، تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر اونٹ پر کس دیا، اونٹ پر باندھنے کے بعد اونٹ چل پڑا اور پورا کا پورا قافلہ روانہ ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں، اس صحرا میں، اس تنہائی کی رات میں، اس سیاہ رات میں آپ وہاں اکیلی رہ گئی۔ جب آپ اکیلی رہ گئی تو آپ وہیں پر ہی بیٹھ گئی، اس لیے کہ اس زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک شخص یا دو شخص آتے تھے تاکہ اگر کسی کا کچھ سامان وہاں پر موجود ہو تو اس کو اٹھا لے۔ تو جب جس صحابی کی ذمہ داری تھی، وہ صحابی جب وہاں پر آئے اور دیکھا کہ ام المؤمنین وہاں موجود ہیں، تو دور سے آواز لگائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آپ یہاں اکیلی ہیں، اور اپنے اونٹ کو قریب لے کر آئے اور اونٹ کو بٹھایا اور بٹھا کر بی بی عائشہ کو اس پر سوار کیا، اور سوار کر کر خود اونٹ کے آگے آگے چلنا شروع ہوئے خادم کی حیثیت سے، اور ام المؤمنین کو مدینہ منورہ تک لے گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو منافقین نے یہ منظر دیکھ لیا کہ بی بی عائشہ اونٹنی پر سوار ہے اور ایک غیر مرد، ایک نامحرم اونٹ لے کر آ رہا ہے، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی ماں ہے ان پر زبان درازی کی، غلط بات کی، بری بات کی، اور کچھ مسلمان بھی ان باتوں میں مصروف ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت نہیں پتہ چلا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، نہ بی بی عائشہ کو پتہ چلا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، مگر یہ باتیں پھیلتے پھیلتے مسلمانوں میں پھیل گئی، صحابہ میں پھیل گئی، کچھ صحابہ کرام علیہ الرضوان بھی اس وسوسے کا شکار ہو گئے، اور پھر 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بی بی عائشہ کی شان میں، ان کی پاک دامنی میں قرآن کی 18 آیتوں کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، کہ کیا ان کا مقام ہے۔ رب نے فرمایا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تو تمہارا پردہ کھول دیتا ہے، بے شک وہ یہ کہ بڑا بہتان لائے، وہ لوگ بڑا بہتان لائے، تم میں ایک جماعت نے بڑا بہتان لگایا، لا تحسبوه شرا لکم، اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ اس میں بھی بہتری ہے۔ بہتری اس طرح ہے کہ پتہ چل گیا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، کون اس معاملے میں اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ اور رب نے فرمایا کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، یہ کیوں نہیں ہوا، مسلمانوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب اس طرح کی بات سنی تو کہہ دیتے کہ یہ بہتان ہے اور ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یا پھر جس سے الزام لگایا تھا وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آیا، فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ ہم الکاذبون، اور جب وہ 4 گواہ نہ لا سکے بی بی عائشہ کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اصول ہے کہ جو پاک دامن عورت پر الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو وہی شخص جھوٹا ہوتا ہے۔ تو رب فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، وہ الزام لگانے والے ہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تم بچ گئے، اللہ تعالیٰ کا اگر فضل دنیا اور آخرت میں تم پر نہ ہوتا، لَمَسَّكُمْ، تو تمہیں تو عذاب آ جاتا، اس بات پر تو عذاب بنتا تھا، فیما افضتم، جس معاملے میں تم پڑ گئے، فیہ عذاب عظیم، بڑا عذاب تمہیں آنے والا تھا۔ اللہ نے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے بچا لیا، ورنہ تم نے نبی کے گھرانے پر الزام لگایا، ام المؤمنین کے بارے میں بات کی، یہ اتنی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دیتا، لیکن اس کا فضل اور رحمت ہے کہ تم بچ گئے اور تم پر عذاب نہیں آیا۔ اور فرمایا کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت فرما رہا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایک بار تو زندگی میں یہ غلطی کر لی، لیکن آئندہ کی تو پھر پروردگار عز و جل تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کبھی بھی زندگی میں ایسی غلطی مت کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی فحش بات کا چرچا کرے، کوئی نامناسب بات، کوئی غلط بات، کوئی گناہ کی بات، کوئی بیکار کی بات، کوئی بے حیائی کی بات لوگوں میں پھیلا دے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا رب نے فِي الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والوں میں یہ پھیلانا چاہتے ہیں،
لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس بات کو ذرا سمجھیں، یہاں 3 لفظ ہیں، الفاحشہ، بے حیائی۔ تشیع کا مطلب ہوتا ہے اشاعت یعنی پھیلانا، اور اس سے پہلے ایک لفظ ہے یحبون، پسند کرنا۔ ان تینوں لفظوں پہ غور کریں۔ ان الذین یحبون، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں، ان تشیع، کہ وہ پھیلائیں، الفاحشہ، بے حیائی کی بات، یعنی بے حیائی کرنا تو برا ہے ہی ہے، غلط کام کرنا برا ہے، گناہ کرنا برا ہے، لیکن برائی کو پھیلانا بھی برا ہے۔ اگر کسی سے برائی ہو گئی ہے تو اب اس برائی کو لوگوں میں پھیلانا یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، کہ اگر برا ہو گیا بندہ معافی مانگے گا، توبہ کر لے گا، ہو جائے گا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اس برائی کو آپ نے پھیلا دیا تو کس کس کو جا کے آپ لوگوں کے دل صاف کریں گے؟ کن کن لوگوں کے جا کر آپ دل سے یہ بات نکالیں گے؟ تو جس طریقے سے بے حیائی بری ہے، اسی طریقے سے برائی کو پھیلانا بھی برا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھیلاتے تو نہیں ہیں، مگر پھیل رہا ہو تو اس کو پسند کرتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے۔ وہ یہ غور کریں کہ رب نے فرمایا یحبون، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ برائی پھیل جائے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات میں نے پڑھی نا، جب اس پہ غور کیا تو لگا کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہوگی جو برائی سے تو بچ رہی ہے، برائی کی اشاعت بھی نہیں کر رہے، لیکن جب برائی پھیل رہی ہوتی ہے تو بولتے ہیں ہمیں کیا ہے، پھیلنا تو ہونے تو جو ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ پھیلتی ہوئی برائی کو پسند بھی نہ کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ تو نہ ہم کسی برائی میں پڑیں، نہ کسی کی اشاعت میں پڑیں، یعنی ہماری وجہ سے ہم کوئی ایسی پوسٹ کو آگے فارورڈ نہ کریں، کوئی ایسی ویڈیو کو ہم آگے نہ بڑھائیں، کوئی ایسی تصویر کو ہم آگے نہ بڑھائیں جو بری ہو، بے حیائی کی ہو، بیکار کی ہو، کوئی گناہ کی بات ہو، اور اس کو آگے بڑھانے کو ہم پسند بھی نہ کریں، بلکہ جہاں تک روک سکیں اس کو روکیں۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ ایسے معاملے میں پھنس جاتے ہیں اور ہم کسی بات کو آگے بڑھانے والوں میں سے بن جاتے ہیں، یا ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ ہاں اچھا ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے، کسی شخص سے برائی ہو گئی، کسی کا اسکینڈل مارکیٹ میں آ گیا، تو یہ چاہنا کہ اس کی یہ بات لوگوں میں پھیل جائے، کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوا اور خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، یا کسی کے یہاں کوئی اور دوسرا معاملہ ہو گیا، کوئی برائی ہو گئی، اور یہ پسند کرنا کہ یہ بات پھیل جائے، بندہ چاہے کہ مارکیٹ میں اس کا یہ اسکینڈل عام ہو جائے، اس کی یہ چیزیں عام ہو جائیں۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس شخص پر عذاب آئے گا۔ صرف آخرت میں نہیں، رب نے فرمایا دنیا میں بھی پکڑیں گے اس شخص کو کہ جو لوگوں میں برائی کا چرچا کرتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو دیکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور اگر اس طرح کی کسی غلطی میں ہے تو باز آ جائیں۔ آج تک اس طرح کی جو چیزیں کی ہیں اس سے توبہ کر لیں، اور کبھی بھی ہمارے واٹس ایپ سے، ہمارے میسنجر سے، ہماری چیٹ سے کبھی بھی کوئی بری بات کسی کو آگے نہ جائے، کوئی غلط بات ہماری طرف سے آگے نہ جائے، بلکہ جب آئے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔